جو فیسلٹی ڈے 1 پہ تھی لاک ڈاؤن کے دوران کوئی بھی فیسلٹی میں اضافہ نہیں کیا گیا. بعد میں ابھی کام چل رہا ہے, انفیکشس ہاسپٹل لیپا چورنگی پہ بنا رہے ہیں, لیکن ابھی بھی اس کی انوگریشن نہیں ہوئی, اور برڈن ابھی بھی جو اچھا میں ابھی آتا ہوں, مجھے ذرا کوئکلی ایک کامنٹ لینا ہے روزینہ منظور سے. یہ پریزیڈنٹ ہیں ینگ نرسز ایسوسی ایشن پنجاب. روزینہ یہ بتائیں, ڈاکٹرز کے تو چلیں پھر بھی کچھ مل رہا ہے, کیا آپ لوگوں کو ایکوپمنٹ پروٹیکشن والا مل رہا ہے, اور آپ لوگوں کی جو ہیلتھ ورکرز وغیرہ نرسز ہیں وہ کتنے خطرے میں ہیں؟ بیکاز سرکاری طور پہ تو بہت سب کچھ وافر تعداد میں ہے, اور کیا یہ جو وارڈز وغیرہ میں آپ کام کر رہی ہیں یہ اسی طرح کے برے حالات ہیں کہ وینٹیلیٹرز بھرے میں ہیں, بیڈ بھرے میں ہیں, اور لوگوں کو انتظار کرنا پڑ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ملک صاحب, آپ نے یہ پروگرام کیا. سب سے پہلے تو مجھے اس چیز کا انتہائی افسوس ہے کہ گورنمنٹ جو کہہ رہی ہے اس سے بالکل اس کے اپوزٹ ہر چیز ہے. ڈاکٹرز جو کہہ رہے ہیں, یا نرسز کہہ رہی ہیں, یا ہیلتھ پروفیشنل کہہ رہے ہیں, یہ سبھی ایک یونٹ میں کام کرتے ہیں, اور سب کے ساتھ ہی ایک ہی جیسا سلوک ہو رہا ہے. سب کسی کو بھی نہیں, ہم فرنٹ لائن پہ کیونکہ بہت زیادہ ایکسپوز ہوتے ہیں پیشنٹس کے ساتھ, وہاں بھی یہی ہے. جہاں پہ کرونا وارڈز بنائی گئی ہیں صرف ان لوگوں کو جو ہے ساری کٹس وغیرہ پرووائڈ کی جا رہی ہیں, اور جو لوگ ایمرجنسی میں, آئی سی یو میں, لیبر روم میں اور میڈیسن میں یا آؤٹ سائڈ کسی بھی ہاسپٹل کے ایریاز میں کام کر رہے ہیں, ان میں سے کسی کو بھی یہ چیزیں پرووائڈ نہیں کی جا رہی. ایون کہ جو لوگ کرونا کے یونٹس میں کام کر رہے ہیں ان لوگوں کو بھی پراپر جو اکوپمنٹ ہے وہ نہیں دیا جا رہا. یہ کہنا کہ سیاست کر رہے ہیں, سیاست تو ہم نہیں کر رہے ہیں, سیاست تو کر رہی ہے یہ گورنمنٹ, جو اتنے غلط قسم کی وہ ایک سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں. جو بھی آتا ہے یہ کہتا ہے ہم نے یہ کر دیا, ہم نے وہ کر دیا, ہم یہ کر رہے ہیں. وینٹیلیٹر اگر اتنے خالی ہیں تو ہاسپٹلوں میں جو حالات ہیں وہ میڈیا بھی وہاں پہ جاتے ہیں, ان کو دیکھتے ہیں وہ سارے, انہیں کہ دیکھیں وہاں پہ. ہیلتھ منسٹر صاحبہ کے پاس تو ہمارے ٹائم ہی نہیں ہے, وہ تو بس ایک راؤنڈ لگاتی ہیں, کبھی میڈیا کا کوئی کویسچن کر دیں ان سے وہ آنسر دینا پسند نہیں کرتی, اس لیے کہ ان کے پاس آنسر ہی نہیں ہے. اور یہ جو بتا رہے ہیں جی اتنی وینٹیلیٹر ہم نے بیڈز خالی ہیں, وینٹیلیٹر لوگوں کو تو پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ پیسہ دے رہے ہیں, لوگ پیسہ دے کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ وینٹیلیٹر دے دیں, وہاں وینٹیلیٹر نہیں مل رہے. اگر گورنمنٹ کے پاس اتنے ہی وینٹیلیٹر ہیں تو پھر ان کو کیوں ضرورت پڑ رہی ہے کہ اپنی ٹریٹمنٹ کے لیے. چلیں میں ذرا اشرف, بہت سارے لوگ, ٹھیک ہے آپ کی بات آ گئی. میں ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں, یہ پریزیڈنٹ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن ہے, اور جہاں تک آپ کی بات ہے وہ ہیلتھ منسٹر سے ہمارا وعدہ تھا ان کا, لیکن وہ شاید سی ایم کی کوئی کانفرنس چل رہی ہے, میٹنگ, تو اس میں مصروف ہے, ان سے بھی بات نہیں ہو پائی, کوشش کریں گے. پروفیسر صاحب, پریزیڈنٹ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن ہے, آپ یہ ہمیں بتائیں, میں آج کی بریفنگ کا ذکر کر رہا تھا, میں بڑے ایک اچھے موڈ میں آیا وہاں سے, بڑا میرا کانفیڈنس بوسٹ ہوا جب میں نے ڈیٹا دیکھا, سٹیٹس دیکھے, اور اس کے مطابق ہمارے پاس بیڈز بھی ہیں, ہمارے پاس وافر مقدار میں وینٹیلیٹرز بھی ہیں, ہاسپٹلز کے پاس ایکسیس ہیں, بہت کام ہو رہا ہے, بہت ڈیٹا کی چیزیں آ رہی ہیں. آن گراؤنڈ ڈاکٹرز ہمیں کچھ اور بتا رہے ہیں. پھر ہم نے وہاں پہ ایک سوال بھی کیا, میرے کلیگ نے ان سے کہا کہ یہ پی ایم اے وغیرہ سے آپ لوگوں کے کیا ڈفرینسز ہیں, کمیونیکیشن گیپ ہے. تو وہاں پہ ایک جواب ہمیں یہ بھی کسی نے دیا کہ پی ایم اے اصل میں انسسٹ کرتی ہے کہ جتنے جنرل پریکٹیشنرز ہیں ان کو بھی ہم پی پی ایز وغیرہ دیں, ایکوپمنٹ وغیرہ پرووائڈ کریں, جبکہ ہم کرٹیکل کیئر کے اوپر زیادہ کانسنٹریٹ کر رہے ہیں. کیا گراؤنڈ ریالٹی اور اس میں واقعی فرق ہے کہ آپ لوگ ابھی تک اپنی پرانی پولیٹیکل ڈفرینسز کے اوپر چل رہے ہیں اور بیچ میں عوام رگڑے جا رہے ہیں؟ بہت شکریہ مالک صاحب. ایک تو یہ کہ ہمارا قطعی طور پہ یہ مطالبہ نہیں ہے کہ آپ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز اور فیملی فزیشنز کو, آل دو کہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی ذمہ داری ہے اس کو بھی فیسیلیٹیٹ کرے, اور ہونا چاہیے ایسا کہ ان کو بھی پی پی ایز دے, اور دے آر دی فرنٹ لائنرز, اور ان کے ساتھ حفاظت کرنا ضروری ہے. اگر نہیں ہے بھی تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا مطالبہ ہے. اگر ہم نے نہیں بھی کیا تو میں سمجھتا ہوں مطالبہ یہ کر لینا چاہیے. میرے علم میں نہیں تھا, لیکن اگر ایسا ہے تو ہم کریں. میں آپ کے ساتھ مالک صاحب ایک چیز شیئر کرتا ہوں. ابھی ہماری ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے ساتھ ہماری میٹنگ تھی اباؤٹ دی کووڈ-19 کے لیے. لینسٹ آپ جانتے ہیں کہ لینسٹ ویل ریپیوٹڈ ایک جرنل ہے جس نے کہ کشمیر کے اندر بھی لکھا تھا اور وہاں پہ آیا, اور اس کے جو ایڈیٹر ان چیف ریچرڈ ہارٹن اور ہارٹمر فرام جرمنی, اس میں امریکہ سے لوگ لکھتے. ایک چیز وہاں پہ بڑی انٹرسٹنگ آئی, میں نے ایسے کومنٹس لکھتے ہوئے لکھ دیا کہ کووڈ ہیز ناٹ بروکن دا سسٹم, اٹ ہیز جسٹ ایکسپوز دی بروکن سسٹم. اس پہ گفتگو ایک مطلب نیا رنگ لے لیا, اور اس کی وجہ یہ بنی کہ اس وقت WHO نے اس سال کو پیشنٹ سیفٹی ڈکلیئر کیا ہوا ہے,
पेशेंट सेफ्टी और निकले इसके ऊपर आके कि ये जो हेल्थ सिस्टम्स हैं, ये जो सरमायादाराना निजाम के तहत है, प्राइवेटाइजेशन के साथ है और एक बिजनेस इसको बना दिया गया है, उस बिजनेस के अंदर आके कतई तौर पे हेल्थ जो है वो ठीक नहीं हो सकती है। तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की हमारा कंसर्न एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, वी आर डीपली कंसर्न अबाउट इट कि हमारे पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा रेशियो है इन्फेक्टेड अमंग्स द हेल्थ प्रोफेशनल्स। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यही हो सकती है कि हो सकता है कि जो पीपीज नहीं दिए जा रहे, पीपीज दिए जा रहे हैं तो वो सब स्टैंडर्ड होंगे। मैं ये भी मानता हूँ कि हो सकता है कि हमारे नौजवान, हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक, उनको इल्म ना हो कि हमने ये पीपीज कैसे यूज करने होंगे। वो हमें बताया गया है कि एक अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कर रहे हैं बहुत स्ट्रॉन्ग, जिसमें इनिशियली 1 लाख बंदे को शायद ट्रेन भी करेंगे कि वो आप सही इस्तेमाल भी हो आप तो सारी हुकूमतों को बड़ा क्लोजली देखते रहे हैं और हुकूमतों का हमेशा ये जो स्टैटिस्टिकल डाटा है ये बड़ा अपील करता है। इनको स्लाइडें बड़ी अच्छी बनानी आती हैं, रिप्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी होती हैं, सब चीजें अच्छी होती हैं। क्वेश्चन ये है कि अगर ऐसा ये सब कुछ ठीक है तो फिर ऐसा क्यों है? चले, मुझे यहाँ पे डॉक्टर साहब एक ब्रेक लेना है और इस ब्रेक के बाद नाज़रीन हम आके असद उमर साहब से इन तमाम सवालों के जवाब लेने की कोशिश करेंगे कि जो आज हमने देखा है और जो डॉक्टर्स इंसिस्ट कर रहे हैं, इसमें इतना फ़र्क क्यों है? स्टे विद अस। जी वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक से पहले आपने बहुत बातें सुनी, उसमें सिंध के यंग डॉक्टर एसोसिएशन के हेड, पंजाब के, फिर आपने पीएमएन के हेड की बात सुनी, फिर आपने नर्सेज एसोसिएशन पंजाब की बात सुनी, आपने डॉक्टर शबनम ताहिर की भी पर्सनल ट्रेजेडी देखी। हमारे साथ मौजूद हैं अब असद उमर साहब जो फेडरल मिनिस्टर